مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، ابھی ہم نے ایک انتہائی افسوسناک خبر سنی ہے اور دیکھی ہے، جس پر ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ کرناٹکا میں جو حجاب کا مسئلہ چل رہا تھا، آپ حضرات نے میری باتیں بھی اس پر کچھ سماعت کی ہیں، تو میں نے چاہا کہ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر بھی آپ سے کچھ باتیں کی جائیں۔ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ حجاب اسلام میں ضروری نہیں ہے، لہذا کالج اور یونیورسٹی میں عورتیں حجاب پہن کر نہیں آ سکتی۔ مجھے بات یہ کرنی ہے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں آیا، جبکہ کورٹ میں اس چیز پر مکمل دلائل دیے گئے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، حجاب اسلام میں ضروری ہے، مگر پھر بھی کورٹ نے اس بات کو کیوں نہیں مانا اور وہ فیصلہ دیا جو مسلم دشمن طاقتیں چاہتی ہیں، جو بی جے پی چاہتی ہے، جو ایسے لوگ چاہتے ہیں جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، تو کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دیا؟ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ملک ہندوستان میں آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، خاص کر کشمیری مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں مکمل ہو چکی ہیں۔ دا کشمیر فلمز کے تعلق سے آپ حضرات نے سن لیا ہوگا کہ یہ فلم کیوں بنائی گئی، کس مقصد سے بنائی گئی، اور بی جے پی والے اس پر کیسا پرچار کر رہے ہیں کہ اس فلم کے دیکھنے سے کیا کیا چیزیں ختم ہوں گی۔ تو دراصل یہ تمام واقعات جو کچھ ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہندوستان میں ہندو راشٹر بنانے کی بنیاد ہے۔ اسلام کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہمارے اور آپ کی موجودگی میں ہوئی ہیں، اور ہم اور آپ نے کیا کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اور آپ افسوس تو کرتے ہیں مگر عبرت نہیں حاصل کرتے، کوئی لائحہ عمل نہیں تیار کرتے کہ باطل قوتیں ہم مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے کام کر رہی ہیں اور ہم اور آپ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی بے شمار سازشیں کی گئیں، مگر ہمارے اسلاف نے ان کا دندانِ شکن جواب دیا اور لائحہ عمل تیار کیا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ مگر آج جو باطل قوتیں اسلام کے خلاف کر رہی ہیں، اگر ہم اور آپ اسلام کے تحفظ کے لیے بات نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، بیدار نہیں ہوں گے، تو ذرا سوچئے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کیسا اسلام ملے گا۔ ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن اور حدیث میں جو ضروری باتیں ہیں ان پر عمل کرنے پر کتنی دشواریاں پیدا ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں کہ کرناٹکا کی سرزمین میں حجاب پر مکمل پابندی لگ چکی ہے، اور ہم اور آپ نے اس کے خلاف کیا کیا؟ ہمارے لوگوں نے انعامات تو دیے، تحائف دیے، مگر کتنی کوشش کی کہ کورٹ اس فیصلے سے باز رہے، حجاب پر پابندی لگانے سے باز رہے۔ بہت کم کوششیں ہوئی ہیں، اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ان باطل قوتوں کے خلاف کیا کرنا ہے۔ ہم اور آپ کو ان باطل قوتوں کے خلاف ایک ہونا پڑے گا۔ ہم اور آپ کو اپنی پڑھائی مضبوط کرنی پڑے گی، اپنی آواز اٹھانی پڑے گی، تاکہ یہ باطل قوتیں ذرا ہوش رکھیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ضروری ارکان پر پابندی لگانا، ضروری مسائل پر پابندی لگانا، یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم اور آپ کو اپنی بساط اور اپنی قوت کے مطابق آواز اٹھانی پڑے گی۔